بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے لے کر جلال الدین اکبر تک کی یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی 11 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، سلطان محمود غزنوی نے قنوج کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ غزنی اور قنوج کے درمیان گھوڑوں اور اونٹوں کی 3 مہینہ کی راہ تھی۔ سلطان نے رات دن سفر کرنا شروع کیا اور دریائے سندھ سے اترا، پھر جہلم، راوی، بیاس، ستلج سے عبور کیا۔ یہ دریا ایسے عمیق ہیں کہ ان میں ہاتھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا گزری ہوگی۔ جن ملکوں سے سلطان کا گزر ہوا، وہاں کے حاکموں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اپنے سفیر بھیجے۔ سیلی یا جانکی بن شاہی بن یمنی حاکم درہ ہائے کشمیر نے سلطان کو یہ جانا کہ وہ کوئی خدا کا فرستادہ ہے، اس کے پاس حاضر ہوا، رہنمائی کا ذمہ لیا اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں لے گیا۔ آدھی رات کو کوچ کا نکارہ بجتا اور دوپہر کے بعد تک منزل طے ہوتی۔ 20 رجب سن 409 ہجری کو یہ لشکر جمنا پار اترا۔ راہ میں سلطان محمود غزنوی کو ایسے بلند قلعے نظر آئے کہ ان کے دیکھنے کے لیے گردن پیٹ سے لگ جاتی تھی۔ اب وہ قلعہ برن میں پہنچا۔ یہ بلند شہر کا پرانا نام ہے۔ راجہ ہردت کے ملک میں یہ قلعہ تھا۔ جب اس نے سنا کہ لشکر جرار نے حملہ کیا، اس نے تابع مقاومت نہ دیکھی۔ وہ 10,000 آدمیوں سمیت سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں آئے۔ ان سب نے دین اسلام قبول کیا اور بت پرستی کی ترک کہا۔ کچھ توقف کے بعد سلطان قلعہ مہابن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں کا راجہ کل چند تھا۔ وہ کثرت مال جال اور مملکت پر بڑا مغرور تھا۔ بڑے بڑے راجہ اس سے لڑتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس کے پاس ایسے مضبوط قلعے تھے کہ کبھی ان کو زمانہ کے ہاتھ سے اسیب نہیں پہنچا تھا۔ وہ اپنے لشکر کو ایک جنگل میں لے گیا کہ اس میں درخت ایسے گھڑے تھے کہ نہ دھوپ جا سکتے تھے نہ ہوا۔ جب سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا تو اس کا لشکر اس جنگل میں اس طرح گھس گیا جیسے بالوں میں کنگھی جاتی ہے، اور قلعہ کے راہ رفت کا سخت لڑائیاں ہوئی، مگر ہندوؤں کو ہر جگہ شکست ہوئی۔ بہت سے سپاہی ان کے قتل ہوئے اور کچھ جمنا کے پار چلے گئے۔ غرض اس طرح 50,000 ہندو عرصہ فنا اور ورتا انا میں پڑے۔ کل چند نے خنجر کھینچ کر پہلے اپنی بیوی کو مارا اور پھر اپنا سینہ چاک کیا۔ سلطان کو 158 ہاتھی آتا ہے اور بہت سی غنیمت بھی تھی۔ جب سلطان محمود غزنوی کو کل چند کی مہم سے فراغت ہوئی تو وہ میتھرا میں گیا۔ وہاں عمارتیں دیکھی جن کو یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ وہ آدمیوں نے نہیں بلکہ دیوتاؤں نے بنائی تھی۔ وہاں کی عادتیں بھی ایسی دیکھی جو عادات جاریہ کے خلاف تھی اور ان کا یقین مشاہدہ ہی آ سکتا ہے۔ شہر کی فضیل سنگ خارا کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے 2 دروازے جمنا کے کنارے کی طرف ایسے مضبوط بنے ہوئے تھے کہ پانی سے ان کو اسیب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شہر کے دونوں طرف 1000 قصر تھے اور ان میں بت خانے تھے اور وہ سر سے پاؤں تک لوہے کے میخوں سے مضبوط کیے گئے تھے۔ یہ سب عمارتیں گچھ کی بنی ہوئی تھی۔ سب مندروں سے بڑے شہر کے درمیان ایک مندر عظیم الشان اور رفیع البنان تھا کہ نہ تو اس کا بیان کیا جا سکتا ہے نہ نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ سلطان نے شرفا غزنی کو اس عمارت کی نسبت لکھا ہے کہ اگر 1000 دفعہ 1000 دینار خرچ کیے جائیں اور 200 برس تک چابک دستکار بنائیں تو بھی ایسی عمارت نہیں بن سکتی۔ بتوں میں ہر ایک کی آنکھ میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ان یاقوتوں سے ہر ایک یاقوت کی قیمت 50,000 دینار سے کم نہ ہوگی۔ ایک بت کی آنکھیں صاف اور چمکدار یا قوت رزق کی طرح تھی۔ اس کا وزن 450 مشکال تھی۔ ایک بت کے 2 پاؤں سونے کے وزن میں 4400 مشکال کے تھے۔ ان بتوں میں کل سونا وزن میں 98,300 مشکال تھا۔ چاندی کے بت 200 تھے، مگر ان کا وزن بغیر توڑنے کے معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ترازو میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ سارے بت خانے نقطہ آگ سے جلا دیے جائے۔ حالانکہ ان کو جلانے سے توڑنے والے بغیر عمارتوں کا نقصان بہت ہوا ہوگا۔ بعض مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ سلطان نے
بعض مندروں کو حسانت کے سبب سے نہ توڑا یا حسانت کے سبب سے نہ توڑ سکا۔ بعد اس کے سلطان نے کنوج کی طرف کوچ کیا۔ کنوج تصحیف سے فتح ہونا تھا۔ یہ فال نیک پہلے سے موجود تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ پیچھے چھوڑا اور تھوڑی جےپال راجا سے لڑنے کے لیے گیا۔ راجا کے ساتھ بھی تھوڑے سپاہی تھے اور وہ اپنے کسی امیر کے پاس جانے کو تھا۔ اس ملک میں سلطان نے جس قلعہ کو دیکھا اس کو گرا کر زمین کے برابر کیا۔ یہاں کے باشندوں نے کیا اسلام قبول کیا یا تلوار لے کر لڑنے کو کھڑے ہوئے۔ بے شمار قیدی اور غنیمت سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگی۔ 8 شعبان 408 ہجری 1017 عیسوی کو سلطان کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر راجا جےپال گنگا پار بھاگ گیا۔ کنوج کی فصیلوں میں سلطان داخل ہوا تو اس میں 7 قلعے جدا جدا بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے گنگا بہتی تھی۔ کنوج میں 10,000 بت خانے تھے جن کو ہندو کہتے تھے کہ وہ 2-3 ہزار برس گزرے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بنائے تھے۔ سلطان نے ایک ہی دن میں 7 قلعے لے لیے اور سپاہ کو حکم دیا کہ ان کو لوٹنے کا دے دیا۔ سپاہ کو حکم ان کے لوٹنے کا دے دیا۔ باشندے یا تو بھاگ گئے یا پھر قتل کیے گئے اور اسیر ہو گئے۔ کنوج کی تعریف ہندو مسلمان دونوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ کوئی نہیں معلوم ہوتی کہ یہ شہر کیوں دولت سے مالا مال اور باشان شکوہ گنا جاتا تھا۔ نہ تو وہاں کے راجا کا ملک وسیع تھا کہ ہندوستان میں کسی اور راجا کا نہ ہو، نہ اس کی حکومت اور راجاؤں سے زیادہ تھی۔ اس زمانے میں کنوج کے مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی شہر 15 کوس کے گردے میں تھی۔ 30,000 قبولیوں کی دکانیں تھی۔ راجا کے پاس 5 لاکھ پیادے تھے، 30,000 سوار تھے، 80,000 زرع پوش تھے، 80,000 زرع پوش تھے۔ اصل حال معلوم ہونا دشوار ہے، مگر ان مورخوں کے بیان میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ کنوج کے خواہ پہلے شان کچھ اور ہو، مگر اب تو قصبہ کہنا۔ البتہ اس کے گرد عمارات کے کھنڈر باقی ہیں جو ارباب بصیرت کو عبرت دلاتے ہیں۔ اب اوپر جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کنوج کی فتح کا لکھا ہے اور بیان کیا کہ وہ تاریخ یمنی سے لکھی، اور تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ کنوج کا راجہ قمر رائے سلطان کے لشکر کی عظمت اور شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور سوائے اس کے کہ کچھ بن نہ پڑی کہ رومال سے ہاتھ باندھ کر ماں اپنے اہل و عیال کہ سلطان کے حضور میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس پر بہت لطف اور کرم کیا اور کس طرح کی اذیت نہیں پہنچائی۔ خود 3 روز تک مہمان رکھا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی دشمن تم کو ستائے گا تو ہم خود کو تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ اس نے وعدہ کا ایفا بھی کیا۔ سلطان محمود غزنوی منجدے کی طرف متوجہ اور یہ برمنوں کا قلعہ مشہور تھا۔ اس کے باشندے شتر بے مہار تھے۔ وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر جب مقابلہ نہ کر سکے اور ان کو بھی یہ یقین تھا کہ مسلمان ہم کو جیتنا نہیں چھوڑیں گے، تو وہ فصیلوں پر سے کود کر بھاگنے لگے، مگر اس کودنے میں پاش ہو کر مر گئے۔ یہ شہر منجدے پرانا شہر میہایوں منجم کی سطح معلوم ہوتا ہے، جس کے کھنڈر کانپور سے جنوب میں 10 میل کے فاصلے پر پڑے ہیں۔ وہ کنوجی برمنوں کا مرکز ہے۔ پھر قلعہ آسی یا اسونی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں کا حاکم چنڈیل ہور تھا۔ وہ ہندوؤں کے امیروں اور سپہ سالاروں میں سے ایک تھا اور ہمیشہ فتح پاتا تھا۔ اس قلعہ کے گرد گھنا جنگل تھا اور اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جن پر کوئی منتر نہ چلتا تھا اور ایسا اندھیرا رہتا تھا کہ چاندنی اس میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بڑی بڑی چوڑی اور گہری خندق قلعہ کے گرد تھے۔ چنڈیل بھور نے جب سلطان کے آگے بڑھنے کی خبر سنی تو اس کے دل میں بڑا ہول اٹھا۔ اس نے جان لیا کہ موت منہ کھولے میری طرف آ رہی ہے، اس لیے وہ بھاگا۔ سلطان نے اس کے 5 قلعوں کو مہدم کرنے کا حکم دیا۔ انہیں کے ملبے کے نیچے باشندے دبے رہ گئے، سپاہی قتل اور اسیر ہوئے، ان کا مال اسباب لوٹا گیا۔ یہ قلعہ اسونی گنگا کے گوشے شمال مشرق میں فتح پور سے 10 میل پر ہے۔ یہ بہت پرانا شہر ہے۔ اس کو سونی کمار نے جو سورج کا بیٹا تھا بنایا تھا۔ اس نے یہاں
بلدان کیا اور اس شہر کو اپنے نام پر آباد کیا تھا۔ جب سلطان نے سنا کہ چنڈیل بھاگ گیا تو اس کو افسوس ہوا اور وہ قلعہ شیروا کی طرف چلا گیا۔ یہاں کا راجا چندر رائے تھا، ہندوؤں میں بڑے رتبے کا راجا تھا۔ پورجے پال سے ہمیشہ اس کی لڑائی رہتی تھی اور کشت و خون ہوتا تھا۔ جے پال نے اپنے پرانے دشمن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیجا کہ اس رشتہ مندی کے اسباب سے ہمیشہ کے لیے رشتہ اتحاد قائم ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے رائے چند کے پاس بھیجا۔ رائے چند نے اس کے بیٹے کو قید کر لیا اور اس کے باپ کے سبب سے جو اس کے نقصان ہوئے تھے ان کا معاوضہ چاہا۔ بس اب پورجی پال مجبور تھا کہ رائے چند کے قلعہ اور ملک پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ غرض ان دونوں میں چھیڑ چھاڑ ہمیشہ رہتی تھی کہ سلطان محمود غزنوی اس ملک میں آ گیا۔ پورجی پال تو راجہ بھیم چند کے پاس جا کر چھپ گیا، مگر چندر راجہ سلطان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔ اسی اثنا میں بھیم پال نے ایک خط اس کو لکھا کہ سلطان محمود غزنوی کا حال ہندوستان کے راجاؤں کا سا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا پیشوا نہیں ہے، اس کے باپ کے نام سے فوجیں بھاگتی ہیں، بہتر ہے کہ اس سے صلح کی جائے۔ اگر تم اس سے لڑو گے تو پچھتاؤ گے، آگے تمہیں اختیار ہے، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کہیں چھپ جاؤ۔ چندر رائے نے بھیم پال کی صلاح کو مان لیا اور اپنے ساتھیوں اور خزانوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ اس صلاح اور رائے بتانے کا سبب یہ تھا کہ کہیں وہ سلطان کے دام میں ایسا نہ بن جائے کہ مسلمان ہو جائے، جیسا کہ بھیم پال کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے قلعہ شروا کو فتح کر لیا، مگر اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ چند رائے کو گرفتار کر اس کے لیے وہ اس کی تلاش میں 15 فرلانگ ایسے جنگل میں چلا جس کے کانٹوں سے اس کے لشکر کے آدمی زخمی ہوئے۔ آخر اس نے 25 شعبان 410 ہجری 6 جنوری 1019 عیسوی کو دشمن کو جا لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور 3 دن تک مردوں کی تلاشی بہت سے ساتھی گرفتار کیے۔ ایک ہاتھی جو اس راجہ کا مشہور تھا وہ خود سلطان کی طرف چلا گیا، جس کا نام خداداد رکھا گیا۔ تمام غنیمت 3000 درم کا مال غنیمت ہاتھ لگا اور قیدی اتنے ہاتھ لگے کہ وہ 2 سے لے کر 10 درم تک ایک قیدی فروخت ہوتا تھا۔ یہ قیدی غزنی کو روانہ ہوئے۔ دور دور سے سوداگران ان کو خریدنے کو آئے۔ سارا ماورائے نہر عراق، خراسان اور ان ہندی غلاموں سے بھر گیا۔ گورے، کالے، امیر، غریب سب غلامی میں آ کر برابر ہو گئے۔ یہ سروبا 7 راہی جو کین ندی کے کنارے پر کالنجر اور باندہ کے درمیان واقع ہے، یہ یسرف سوا گدا جو بھونج ندی کے کنارے پر کچھ سے کچھ فاصلہ پر ہے۔ جن پہاڑوں میں راجہ چندر رائے جا کر چھپا تھا وہ بندے لکھنڈ کے پہاڑوں کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب سلطان محمود غزنوی 8 شعبان کو کنوج میں ہو اور 25 شعبان کو ان پہاڑوں میں آ گیا ہو تو سوار ان کے اوپر پہاڑ نہیں ہو سکتے۔ سرسوا گڑھ بند یلکھنڈ کے راجاؤں کی تاریخ میں بڑا مشہور مقام ہے، اور 2 برس بعد چندو بھاٹ نے پرتھی راج دلی کے راجا کی لڑائی میں اس قلعہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں بہت سے راجا مارے گئے تھے۔ سن 412 ہجری میں سلطان نے کشمیر کا قصد کیا، کو لوٹ کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینہ اس میں صرف کیا، مگر قلعہ کو ایسا مستحکم اور بلند لوہا لاٹ پایا کہ اس کا فتح کرنا اپنے احاطہ قدرت سے باہر تھا۔ دیکھا یہاں سے لاہور کی طرف گیا، مگر لشکر کو جو انبار اطراف میں تخت و تاراج کے لیے بھیجا بہت مال و دولت ہاتھ لگی، کیونکہ جے پال کا پوتا ضعیف ہو گیا تھا اور اجمیر کے راجا کے پاس بھاگ گیا تھا۔ اس لیے سلطان شہر لاہور پر قابض ہوا اور اپنے امراء مطمئن میں سے ایک کو صبح پنجاب حوالہ کیا اور اس کے اضلاع میں اپنے عمل ثابت تدبیر مقرر کی۔ باج اور تاراج کی جگہ ملک گیری اختیار کی، ایک لشکر یہاں متعین کیا اور اس ملک میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اول بہار میں وہ غزنی چلا گیا تھا۔ پہلی دفعہ تھی کہ دریائے اٹک کی جانب شرق میں لشکر اسلام نے سکونت اختیار کی تھی، اور پھر یہیں ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سلطان نے اپنے ججوں سے عبور کیا، ماورائے نہر کے سرداروں نے اس کا استقبال کیا، ہر ایک نے اپنے مقتدور کے موافق پیشکش کی۔ یوسف
قدر خان کی ترکستان کا بادشاہ تھا، استقبال کے لیے آیا۔ اس میں دوستانہ ملاقات ہوئی، جشن شاہانہ بڑی تیاریوں سے ہوئے، تحفہ طیب بہن لیے دیے گئے۔ علی تگین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو گرفتار کر کے ہندوستان کے کسی قلعہ میں محبوس کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آج۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط نمبر 12 میں ہم اسی وقت آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس سے آگے آپ بیان کریں گے۔ تو دوستو اللہ حافظ۔